الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير بك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. الحمدللہ ہمارا کوئی بھی مہینہ پورا ہونے والا ہے اور اب تک ہم کوئی 17 یا 16 ہم کلاسیں کر چکے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے زیادہ نہیں تو تھوڑا بہت آپ لوگوں نے پہلے کی بنسبت کچھ نہ کچھ فرق محسوس کیا ہوگا۔ دیکھیں، جو لرننگ پروسیس ہے، سیکھنے کا عمل ہے، یہ بہت آہستہ آہستہ چلتا ہے زندگی کے اندر، اور بعض اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے، میں سیکھ نہیں پاتا ہوں، لیکن وہ سیکھ رہا ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ سیکھنا بہت سلو سلو چل رہا ہوتا ہے پروسیس، تو انسان کو اس کا جو رزلٹ ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ تو انسان کی نفسیات یہ ہے کہ جب رزلٹ اس کو نہ مل رہا ہو اور نظر نہ آ رہا ہو تو پھر اس کام کے کرنے میں اس کا دل لگتا نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ہمارا یہ جو کم کام کر رہے ہیں پڑھنے کا، قرآن سیکھنے کا، اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں۔ تو اگر اس میں انسان نہ بھی سیکھ پائے تو بھی اس کا اجر انشاءاللہ تعالیٰ ضائع نہیں ہوگا۔ لیکن ہمیں امید ہے اور یقین ہے کہ اللہ کے فضل سے ہم میں سے ہر شخص اس کو سیکھ کے رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو بعض اوقات ہماری کلاس مس ہو جاتی ہے، ہم تاخیر سے آ جاتے ہیں یا ہم ہوم ورک نہیں کر پاتے ہیں، تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ انسان ہے اور زندگی ہے، معاشرہ ہے، گھر بار ہے اور کاروبار ہے اور مسائل ہوتے ہیں انسان کے، سفر وغیرہ ہے، غمی خوشی ہے، تو یہ سب چیزیں ساتھ چل رہی ہوتی ہیں۔ تو کبھی ہماری کلاس اگر مس ہو جائے تو میں ریکارڈنگ اس کو میں ڈال دیتا ہوتا ہوں یوٹیوب کے اوپر، تو آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری بات میں کرنا ہی چاہوں گا کہ دیکھیں، یہ جو ہم نے شروع کیا ہے، ابھی ہمارا مہینہ ہوا ہے آج، جو 6 مہینے ہیں یہ یوں گزر جائیں گے کہ ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ جو ٹائم ہوتا ہے بہت تیزی سے گزر جاتا ہے، انسان کو اس کا احساس نہیں ہوتا ہے، جب گزر چکا ہوتا ہے پھر انسان کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ تو آپ کوشش کریں اس لرننگ پروسیس میں جو آپ کا اپنا پارٹ ہے آپ کی طرف سے، آپ اس کو پورا کرنے کی کوشش ضرور کریں، زیادہ نہیں تو تھوڑا بہت ضرور کریں۔ وہ پارٹ یہ ہے آپ کا کہ جو ہوم ورک ہے اس کو آپ لوگوں نے کرنا ہی کرنا ہے ہر حال میں۔ اب تک تو ہم کیونکہ ہم نے چیزیں بہت کم پڑھی تھیں، بہت سلو ہم پڑھ رہے تھے، نیکسٹ ویک سے جب ہم فعل کا آغاز کریں گے، فعل ماضی کا، پاسٹ ٹینس کا، پھر آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس چیزیں زیادہ جمع ہو جائیں گی۔ اس فعل کے اندر فاعل بھی ہوتا ہے، مفعول بھی ہوتا ہے، اور ہر ضمیر کا الگ الگ فعل بنتا ہے، تو چیزیں زیادہ جمع ہو جائیں گی۔ تو آپ کوشش کریں کہ ہم یہاں تک جو چیزیں پڑھ چکے ہیں آپ ان کو بار بار ریوائز کریں، اپنے پاس لکھ لیا کریں، اس کی پریکٹس کریں، اور زیادہ نہیں تو کم سے کم روزانہ آپ میں سے ہر شخص ایک آیت تو خام خواہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہم ابھی اس ہفتے میں ہم لوگوں نے یہ جو پریکٹس کی ہے، یہی ہمارا طریقہ کار پورے کورس میں چلتا رہے گا، ہم آگے بڑھتے رہیں گے لیکن یہی چیزیں ہم آہستہ آہستہ دہراتے رہیں گے۔ تو آپ کوشش کریں کہ جب تک آپ خود اس میں انوالو نہیں ہوں گے، آپ کی جو لرننگ ہے اس میں تیزی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ اور جب انسان کی لرننگ میں تیزی نہ آ رہی ہو اور وہ جلدی سیکھ نہ پا رہا ہو، تو انسان کے اوپر بعض اوقات جو شیطان ہے وہ مایوسی طاری کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں نے دعا بھی کثرت سے کرنی ہے، استغفار بھی کرنا ہے، اور حتی الامکان اپنے ٹائم کو مینیج کر کے تھوڑا بہت روزانہ 10 منٹ کے لیے، 20 منٹ کے لیے آپ نے اپنے آپ کو فارغ کرنا ہے اس قرآن کے لیے صرف، چاہے وہ فجر کے بعد ہو، ظہر کے بعد ہو، کسی وقت بھی ہو،
ٹھیک ہے، تو ہم شروع کرتے ہیں. یہاں تک آپ میں سے کسی نے کوئی بات کرنی ہو تو کسی بھی حوالے سے کوئی سوال وغیرہ ہے یا کوئی اور بات کرنی ہو کر سکتے ہیں ہم لوگ. وہ جو شروع کی کلاسز اسم نکرہ وغیرہ وہ دوبارہ رپیٹ کروا دیں ذرا. اچھا ریپیٹ تو ہمارا پھر ٹائم لگ جائے گا کافی، ریپیٹ کر بھی لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اگر آپ ان کو ایک نظر دیکھ لیں یوٹیوب کے اوپر، میں لنک سینڈ کر دوں گا آپ لوگوں کو. تو اس میں جو پہلی جو 3-4 کلاسز اگر آپ وہ دہرا لیں، آدھے آدھے گھنٹے کی کلاسیں ہیں، روزانہ ایک کلاس آپ کر لیں تو آپ کو پورا اس کا آئیڈیا ہو جائے گا. اگر پھر بھی سمجھ نہیں آتی ہے تو اس کو ہم دہرا لیں گے. ٹھیک ہے، اس طرح ٹھیک ہے، اس طرح. جی جی ٹھیک ہے. چلے میں آپ کو لنک سینڈ کر دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اوکے، ہم لوگوں نے کل پڑھا تھا آیت نمبر 10 تک یا 11 تک. آج ہم پڑھیں گے یہاں سے دوبارہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین کے اندر فساد مت پھیلاؤ تو کہتے ہیں تو ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. آپ دیکھیں قرآن کا جملہ جو ہے یہ 1400 سال پہلے اترا تھا، اور آج ہر فرد یہی دعویٰ کرتا ہمارے معاشرے کے اندر، ہر فرد کہ میں ٹھیک ہوں، باقی سارے غلط ہیں. پھر الگ مسئلہ ہے یہ. ہم یہاں سے دیکھتے ہیں ہم نے یہ اذا نہیں پڑھا ہے، قیلا نہیں پڑھا ہے. ہم چلتے ہیں لہم تک. کون بتائے گا لہم کیا ہے؟ ہاں جی، لہم. لام اس میں لا کیا ہے؟ جر لام حرف جر، حرف شاباش. جر ہم اور ہم کیا ضمیر ہے؟ ہم ضمیر. ہم کیا ہم ترجمہ کریں گے ضمیر. اس کا؟ لہم ان کے لیے، ان کے لیے، ان شاباش. سب کے لیے. ان سب کے لیے، ان کے لیے ایک ہی بات ہے. اچھا لام کے ساتھ کون سنائے گا مجھے 8 ضمیریں؟ لہو، لہا، لہم، لکا، لکی، لنا، لی، لنا. ایک رہ گیا، کون سا رہ گیا ہے؟ لکم. لکم شاباش. اچھا کوئی اور سنائے، کون سنائے گا؟ لہو، شاباش. لہا، ہم، لنا، لکی، لکا، لکی، لکا، لکی، لنا، لکا، لکی، لی، لنا. شاباش. لکم. گڈ. ٹھیک ہے، ہم پڑھیں گے لہو، لہا، لہم، لکا، لکی، لکم، لی، لنا. تو آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ روزانہ اس طرح مشق کرنی ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ لوگ سیکھ جائیں گے ان چیزوں کو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو مشق کرنے کا اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ان ضمیروں کی تبدیل ہونے سے آپ کو ان کا ترجمہ آنا چاہیے. اچھا میں بھی پوچھتا ہوں، اگر میں کہوں کہ لکم، تو لکم کا ہم کیا ترجمہ کریں گے؟ تم سب کے لیے. شاباش، تم سب کے لیے. تو اگر میں کہوں کہ ہمارے لیے تو کیسے کہیں گے؟ لنا. لنا. شاباش. قرآن کے اندر ایک آیت آتی ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں لکم اعمالکم ولنا اعمالنا. ایسا ہی ہے، جی لکم بالکل. اعمالکم ولنا اعمالنا. تو یہاں ہم بتائیں گے کون کیا ترجمہ کریں گے ہم اس کا؟ تمہارے لیے تمہارے اعمال اور ہمارے لیے ہمارے اعمال. شاباش. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں لکم ہے تم سب کے لیے، اور لنا ہمارے لیے. اب یہاں پر دیکھیں اعمال ایک ہی ہے دونوں کے اندر، اعمالکم اور یہ اعمالنا. تو ہم نے ترجمہ تبدیل کرنا ہے ضمیر کا، اعمالکم تم سب کے اعمال، اعمالنا ہمارے اعمال. یہ بات واضح ہے یہاں پر؟ جی. کوئی اور مجھے سنائے آپ کے علاوہ کہ اعمال سے اگر ہم 8 کی 8 ضمیریں لگائیں ملا کر ہم کیسے پڑھیں گے؟ لفظ اعمال سے، اعمال جمع عمل کی.
अमालुकुम, अमालुका, अमालुकी, अमालुकुम, अमाल, अमली, अमलना। शाबाश। अच्छा, कोई और सुनाए? कौन सुनाएगा? लहू अमालहा अमालहुम अमालका अमालकी अमालकुम अमालही अमालना। वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। और इसके अलावा? यस, कोशिश करें, गलती होगी कोई मसला नहीं है। अमालुहु अमालिहा अमालिहिम अमालिका अमालिकी अमालिकुम अमाली अमालिना। गुड। और कोई इसके अलावा? कौन रह गया है? यस, अमालुहु, फिर अमालुहा, फिर अमालुहुम, ऐसा ही है, फिर अमालुका, फिर क्या हो जाएगा? अमालुकी, अमालुकुम, तुम सबके अमाल, और अमाली, मेरे अमाल, और अमालुना, हमारे अमाल। हमने हर लफ्ज के साथ ये ज़मीर मिलाने। देखें, मैं इन ज़मीरों पर बार बार इसलिए मैं फोकस कर रहा हूँ, जोर दे रहा हूँ कि आगे हम जितना भी पढ़ेंगे, फेल माजी है, फेल मुजारे है, फेल अमर है, फेल नहीं आएगा, उन हर लफ्ज के अंदर हमें इनमें से कोई ना कोई ज़मीर इस्तेमाल करनी पड़ेगी, हर लफ्ज के अंदर। ठीक है, तो ये बहुत अहम है, इसी के ऊपर आगे हमारी सारी अरबी की बुनियाद है, इन ज़मीरों के ऊपर। और कुरान की हर लाइन में आपको ये ज़मीरें मिलेंगी, हर लाइन के अंदर। इसलिए तो कोशिश करें, जब मैं पूछता हूं तो बेशक आप गलती करें, बेशक आपको ना आते हो, लेकिन आपने कोशिश करनी है, सुनाना है। ठीक है, फर्ज करें मैं लिखता हूं दार, दारुन, दारुन कहते हैं घर को। ठीक है, जो बड़ा घर होता है हवेली नुमा, उसे कहते हैं दार, दारुन। तो दारुन से कौन मुझे सुनाएगा? उसका घर कैसे कहेंगे हम? यस, कौन सुनाएगा? शाबाश। दारु दारुहु दारुहा दारुहुम दारुका दारुकी दारुकुम दारुना दारी। वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छा, शाबाश, वेरी गुड। दारी, हम क्या तर्जुमा करेंगे दारी का? मेरा घर। दार, मेरा घर, शाबाश, ठीक है। देखें, या आता है मेरे के लिए, दारी, मेरा घर। अगर मैं कहूं कि उसका घर, कैसे कहूंगा? दारुहु। दारुहु, वेरी गुड, शाबाश, माशाल्लाह, गुड। और अगर मैं यूं कहना चाहूं कि उस औरत का घर, तो दारुहा। दारुहा, वेल डन। और अगर मैं कहूं कि उन सब का घर, तो दारुहुम। दारुहुम, गुड, दारुहुम, शाबाश। और अगर मैं कहूं कि आपका घर या तुम्हारा घर, दारुका। दारुका, शाबाश, दारुका, तुम एक मर्द का या तुम्हारा, आपका घर। अगर मैं कहूं कि तुम एक औरत का घर, तो दारू की, शाबाश। और तुम सबका घर, तो दारुकुम। दारुकुम, ठीक है। और मेरा घर हो चुका है दारी, ठीक है, दारी। और हमारा घर क्या कहेंगे हम? दारुना। दारुना। अब देखें, हमने यहाँ पर जो लफ्ज है दार, हमने इसको बिल्कुल तब्दील नहीं किया है, ये वैसे का वैसे ही रहा है। हम सिर्फ जमीर तब्दील करते रहे हैं और उसका तर्जमा बदलता जा रहा है। आपको कुछ आइडिया हो रहा है हम ये जमीर क्यों पढ़ रहे हैं इस तरह से? यस प्लीज। आइडिया तो मुजाफ मुजाफ। शाबाश। देखें, जहां भी आपको अगर अभी भी समझ नहीं आता है, हम यकीन करें, हम दोबारा स्टार्ट करेंगे जीरो से, कोई मसला नहीं है। लेकिन मुझे डर है अगर हमने ये मरला किरास कर लिया, आगे चले गए,
اور ہمارا پیچھے کچھ کمزوری رہ گئی تو آگے پھر مشکل ہو جائے گا. اس لیے میں بار بار پوچھ رہا ہوں کہ اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہا ہے ہم اس کو 10 بار ریوائز کریں گے. یس بتائیں شاباش. اگلا ہفتہ تو اسی پہ رکھیں جی. ہاں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم اس کو دہرائیں گے, صحیح ہے. لیکن دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کا جو اس میں ہے نا رول, وہ بہت اہم ہے. ہم جی نے جی پہلے بھی پڑھا تھا کہ جو عربی ہم دیکھیں, یہ بات مجھے نہیں کہنی چاہیے, یقین کریں آپ مدرسے کے جو پڑھے لکھے حضرات ہیں نا, جو وہاں 8 سال پڑھتے ہیں ہمارے بچے, 10 سال پڑھتے ہیں اور اپنی زندگی کا سب سے بہترین عرصہ وہاں گزار لیتے ہیں, وہ اپنی پوری جوانی دے دیتے ہیں. وہ جب نکلتے ہوتے ہیں تو ان کی عمر 30 سال ہوتی ہیں, 32 سال ہوتی ہیں, یعنی کہ وہ ان کی آدھی سے زیادہ عمر وہاں گزر جاتی ہے وہ. لیکن آپ یقین کریں, آپ ان سے پوچھ لیں, 1000 میں سے کوئی 2-4 بندے آپ کو ملیں گے جو ان چیزوں کو جانتے ہوں گے, اور باقی کو نہیں پتا ہوتا ہے. اور وہ ہمارے بچے وہ قرآن کا ترجمہ نہیں کر پاتے ہیں 10 سال پڑھنے کے باوجود بھی. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ رول پڑھ رہے ہوتے ہیں, اصول پڑھ رہے ہیں, قاعدے پڑھ رہے ہیں, ضابطے پڑھ رہے ہیں, رول پڑھ رہے ہیں, گرامر پڑھ رہے ہیں, لیکن اس کو اپلائی نہیں کر رہے ہوتے ہیں وہ. اور قرآن گرامر جو ہے یہ سارا عملی کام ہے. یہ جس طرح ہم ڈرائیونگ سیکھتے ہیں, ہم ڈرائیونگ اسکول میں سیکھنا جائیں, ہم 10 بار بکس پڑھ لیں, کتابیں پڑھ لیں, لیکچر سن لیں, اور ہمارا ٹیچر میں بتا دے آپ نے ایسے ہینڈل چلانا ہے, ایسے بریک لگانا ہے, ایسے کلچ پکڑنا ہے, ایسے گیئر لگانا ہے, یہاں دیکھنا ہے. تو جب تک ہم خود وہ گاڑی نہیں چلائیں گے, ہم ٹرائی نہیں کریں گے, 2-4 بار ٹکر نہیں لگائیں گے کسی کو, ہم نیچے نہیں گریں گے, ہم نہیں سیکھتے ہیں. یہی مثال ہے تیراکی کی, سوئمنگ کی. ہم 10 بار کورس پڑھتے رہے لیکن جب تک ہم پانی میں خود کودیں گے نہیں, ہمیں نہیں آئے گا. 2-4 ڈبکیاں لگے گی, ہمارا سانس پھولے گا, سر میں پانی جائے گا, ناک میں پانی جائے گا, اور ہمیں گوتے لگیں گے. تو 8-10 بار کی مشق کے بعد اور ڈوبنے کے بعد انسان پھر سیکھتا ہے. تو یہی معاملہ قرآن کی عربی کا ہے. جب تک ہم خود اپنے آپ اس میں انوالو نہیں کریں گے, ہم بار بار مسٹیک کریں گے, بار بار غلطی کریں. لیکن دیکھیں ہر انسان غلطی کرنے کے بعد سیکھتا ہے. پھر میں آپ کو بار بار اس لیے چیزیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے یوں لگ رہا ہے, اللہ کرے کہ میرا گمان یہ صحیح نہ ہو, مجھے یوں لگ رہا ہے کہ ہمارے اکثر لوگوں کو یہ چیزیں ابھی تک صحیح سمجھ نہیں آ رہی ہیں, یا میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں, پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. تو بالکل آپ, ہم سب بھائی ہیں, پڑھنے کے لیے آئے ہیں, بالکل کلیئر کٹ مجھے بتایا کریں گے, سر ہم نہیں سمجھ آ رہی ہے, ہم اس کو بار بار ریوائز کریں گے. ٹھیک ہے, تو کوشش کریں. تو کل سے آپ لوگوں نے محنت کرنی ہے, ٹھیک ہے, انشاءاللہ تعالی. اوکے, سر جی ایک آگے ہم بات چلتے ہیں. چاہوں گی. جی جی بتائیں. سر جی اگر ہم بار بار دہرائی کی بجائے ٹیسٹ رکھ لیا کریں, مطلب ویکلی یا پھر منتھلی, تو میرا خیال میں ہاں اس سے میرا ہمیں. ارادہ ہے کوئز لینے کا, سرپرائز کوئز لینے کا اور ویکلی کوئز لینے کا. لیکن ابھی ہم نے اس لیے نہیں لیا ہے. میرا یہ خیال تھا کہ ہم کچھ چیزیں پڑھ لیں اور تھوڑی آپ کی مشق ہو جائے اور آپ کی رننگ ہو جائے, تو اس کے بعد اس کو ہم شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی. میں آپ کو لوگوں کو کوئز سینڈ کیا کروں گا گروپ میں, اور اس کو آپ لوگ حل کر کے مجھے سینڈ کیا کریں گے بیک. اچھا, کوئی اور اس کے علاوہ کوئی رائے ہو؟ یس پلیز. اوکے, آگے چلتے ہیں. آگے آ رہا ہے فل اور ردی. یہ فی کیا ہو جائے گا؟ حرف جر. فیر حرف جر. فیدار شاباش, ٹھیک ہے. الارض زمین, زمین میں, زمین میں. اب دیکھیں آپ یہ چیز سمجھ لیں, حرف جر کے بعد کبھی تو اسم آئے گا اور کبھی کبھار ضمیر آئے گی. ٹھیک ہے, حرف جر کے بعد کبھی آتا ہے اسم اور کبھی کبھار آتی ہے ضمیر. تو الارض یہ کیا ہے؟ اسم ہے. فی الارض زمین میں, اور اوپر بھی تھا دیکھیں فی قلوبہم, ان کے دلوں میں بھی اسم ہے, ان کے دلوں میں اسم ہے یہ. لیکن یہاں دیکھیں لہم آ رہا ہے, نیچے بھی لہم آ رہا ہے, یہاں لام حرف جر ہے اور ہم یہ کیا ہے؟ ضمیر ہے. تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے, حرف جر کے بعد بعض اوقات اسم آتا ہے اور بعض اوقات ضمیر آتی ہے, دونوں کو مجرور کہیں گے. اچھا آگے چلتے ہیں. نحن آ رہا ہے, نحن. نحن مینس
ہم ہم. اچھا مجھے کون سنائے گا زم- 8 ضمیریں؟ کون سنائے گا مجھے؟ آپ سنائیں حافظ صاحب، رضا بھائی آپ سنائیں. نحنو، نحو، یعنی ویسے ضمیر سنائے صرف ہوا سے، ہوا ہیا اس طرح. ہم، انت، انتی، انتم، انا، نحنو. شاباش، گڈ، ماشاءاللہ، بہت اچھا. ٹھیک ہے، تو یہ ضمیر ہمیں یاد ہونے چاہیے اس طرح سے، ہوا ہیا ہم انتا انتی انتم انا نحنو. کوئی اور سنائے؟ ہی ہم انتم انت انا انا نحن. شاباش، گڈ. کوئی اور اس کے علاوہ؟ هي هم ہوا ہیا ہم انتم انا نحن. گڈ، ماشاءاللہ، بہت اچھا. تو دیکھیں یہ ضمیر جو ہیں کبھی کبھار تو بالکل الگ استعمال ہوتی ہیں، سیپریٹلی، بالکل الگ تھلگ. ان کے بعد نہ اسم آتا ہے، نہ فعل آتا ہے، نہ حرف آتا ہے، کچھ بھی نہیں آتا ہے. تو کبھی کبھار آتے ہیں ہوا ہیا ہم انتا نحنو انا وغیرہ وغیرہ، یہ آتے ہیں اس طرح سے. اکثر یہ آتی ہیں اسم کے بعد، فعل کے بعد، حرف جر کے بعد. تو ہمارا ابھی جو فوکس آج کل چل رہا ہے وہ چل رہا ہے ضمیر کے اوپر، ضمیر اور حروف جارہ کے اوپر. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے ہر آیت میں دیکھیں گے آپ کو ضمیر ملے گی اور حرف جر بھی ملے گا. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہ لفظ ہے نحن مصلحون. ہم اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ مصلحون کہتے ہیں اصلاح کرنے والوں کو. نحن مصلحون. یس، کون بتائے گا؟ ان سب کی اصلاح کے لیے. ہاں دیکھیں، نحن کہتے ہیں ہم کو، نحن ہم ہے نا، اور مصلحون سمجھ اصلاح کرنے نہیں والے، آیا. ہم اصلاح کرنے والے ہیں. جی. ٹھیک ہے، میں لکھتا ہوں یہاں پر نحن مصلحون. اب دیکھیں نحن جمع ہے، نحن ضمیر جمع کی ضمیر ہے ہم کی، تو دیکھیں مصلحون بھی کیا ہے، جمع آیا ہے. ٹھیک ہے، اگر فرض کریں ایسا ہو کہ میں اصلاح کرنے والا ہوں تو کیسے کہیں گے؟ انا مسلم. انا مصلحون. شاباش، انا مصلحون، گڈ. انا مصلحون، میں اصلاح کرنے والا ہوں. اگر میں کہوں کہ وہ اصلاح کرنے والا ہے تو هو مسلم. ہوا، شاباش، گڈ، ہوا مصلحون. اگر میں یہ کہوں کہ وہ عورت اصلاح کرنے والی ہے تو ہی دیا، شاباش. اور آگے کیا ہو جائے گا پھر؟ هم مسلمون. مصلحتن. مصلحتن، مصلحتن. دیکھیں یہاں مونس ہے تو ہم اس لفظ کو بنائیں گے مونس، پھر تو میں کریں گے وہ اصلاح کرنے والی ہے، اور ہوا مصلحن وہ اصلاح کرنے والا ہے. انا مصلحن، میں اصلاح کرنے والا ہوں. تو یہاں قرآن میں ہے نحن مصلحون، ہم سب اصلاح کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہے کہ ہم لوگوں نے ضمیر کو تبدیل کیسے کرنا ہے؟ اوکے، آگے چلتے ہیں. آگے آ رہا ہے الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون. خبردار، اصل میں یہی فساد کرنے والے ہیں لیکن ان کو شعور نہیں ہے. انہم، یہ کیا ہو جائے گا؟ انہم، ان کہتے ہیں یقیناً کو. یس، بے شک بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، بے شک یا بلا شبہ، یقیناً ایک ہی بات تینوں. حرف جر یس، ہے. ہم، ہاں یہ حرف جر نہیں ہے. ان ان یہ حرف جر نہیں ہے. ٹھیک ہے، اچھا انہم
ہم اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ یقیناً وہ سب. ہاں یقیناً وہ سب، یا بے شک وہ سب، یا بلا شبہ وہ سب. ٹھیک ہے، یقیناً وہ یا وہ سب. اچھا ابھی مجھے آپ لوگ سنائیں گے ان سے سنائیں ضمیریں ساری ملا کر. سنائیں شاباش. انہو انہم انہو انہو انہا انہم انکا انکی انکم انہی اننا، شاباش. اور کوئی سنائے؟ انہا انکی اننا. شاباش، گڈ. میرے خیال میں بعض ساتھیوں کے پاس ذرا نیٹ سلو ہے تو ان تک آواز لیٹ جاتی ہے، اور جب وہ بولتے ہیں تو ان کی آواز لیٹ آتی ہے میرے پاس. خیر، آگے ہے ہم کیا ہو جائے گا؟ یس، ہم کیا ہو جائے گا؟ ہم ضمیر ہم ضمیر، ٹھیک ہے. وہ سب، ہم المفسدون، وہ فساد کرنے والے ہیں، وہ سب فساد کرنے والے ہیں. آگے آ رہا ہے لہم کیا ہو جائے گا؟ ضمیر شاباش. ہم کہیں گے یہ ہے جر ان مجرور، لام حرف جر ہے، کے لیے. اور ہم ہو جائے گا مجرور. آگے چلتے ہیں ہم نیکسٹ لائن پر. آگے یہ آ رہا ہے الا شیاطینہم. الا شیاطینہم، الا ہم کس سے کہتے ہیں؟ الا حرف جر کی طرف. فجر شاباش. تو شیاطینہم یہ کیا ہو جائے گا؟ طرف شاباش. ان کے شیطانوں کی طرف، ان کے شیاطین یا ان کے شیطانوں کی طرف. بتائیں گے شیاطینہم یہ کیا ہو جائے گا؟ اس کو ہم کیا کہیں گے گرامر کی اصطلاح میں؟ مجرور مجرور سے پہلے ہم اس کو کچھ کہیں گے اور مضاف جی مضاف الیہ. شاباش، گڈ. دیکھیں میں لکھتا ہوں یہاں پر، شیاطینہم. تو ہم جانتے ہیں کہ شیاطین یہ اسم ہے. ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب بھی کوئی اسم ضمیر کے ساتھ مل کر آئے گا اس کو ہم کہتے ہیں یہ مضاف، اور ضمیر مضاف الیہ ہے. یاد ہے آپ کو یہ چیز کہ نہیں؟ یس سر. جی کہ سر. دیکھیں کوئی بھی لفظ ہو، یاد رکھیں کوئی بھی اسم جب آئے کسی ضمیر کے ساتھ مل کر، ہم نے پہلے مثال دی تھی دارہو کی، دارہو، ٹھیک ہے. تو جو دار کا لفظ ہے ہم کہیں گے یہ اسم ہے اور ہو ضمیر ہے، تو اس کو ہم کہیں گے مضاف، اور ہو ضمیر کو ہم کہیں گے مضاف الیہ. ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں کہ کتاب کم، تم سب کی کتاب. تو کتاب جو لفظ ہے اسم ہے، ہم کہیں گے یہ مضاف ہے، اور جو کم ضمیر ہے یہ مضاف الیہ ہو جائے گا. ہمیں یہ پڑھا تھا کہ جب کہیں پر بھی مضاف الیہ ہوں تو ہم ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کا، کے کی، یا را رے ری. یس، یہ بات یاد ہے اور سب کو؟ جی سر. ٹھیک ہے. تو یہ جو شیاطین ہے ہم کہیں گے یہ مضاف ہے، اور ہم ضمیر مضاف الیہ ہے. ان کے شیاطین یا ان کے شیطان. اچھا اب مجھے سنائیں آپ لوگ، شیاطین کے لفظ کے ساتھ آپ سب ضمیر مل کے مجھے سنائیں. کون سنائے گا؟ شاید
शयातीनिही शयातीनिहा शयातीनिहिम शयातीनिका शयातीनिकी शयातीनिकुम शयातीनी शयातीनीना। वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छा, शाबाश, बहुत अच्छा, माशाल्लाह, वेरी गुड। अच्छा, कोई और सुनाएगा इसके साथ साथ? शैतीन हा शैतीन शैतीन का शैतीन की शैतीनिकुम शैतीन की शैतीना। शाबाश। रज़ा भाई, आप जरा दोबारा पढ़ें, मुझे आपकी आवाज़ साफ नहीं आई। शयातीनिहिम शयातीनुहु शयातीनुहुा शयातीनुहुम शयातिका शयातिकी शयातिकुम शयाती शयातुना। शाबाश, गुड, ठीक है। हम कहेंगे शयातीनिका, शयातीनिकी, शयातीनिकुम, शयातीनी, शयातीनीना। देखिए, इस तरह जब आप पढ़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता सब साथी, तो आहिस्ता आहिस्ता ये अल्फाज आपकी ज़ुबानों पर रवा हो जाएंगे। शुरू मुश्किल होती है, तो जब इंसान एक काम बार बार करता है, बार बार करता है, तो उनको चीज़ों को पढ़ने से हमारी ज़ुबान में रवानी आना शुरू हो जाती है। तो आप लोगों ने जब ज़मीरें चेंज करनी है किसी भी लफ्ज़ के साथ, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि उनका तर्जमा आपके जहन में रहे। हम तर्जमा करेंगे शयातीन ही, उसके शयातीन, शयातीनिहा, उस औरत के शयातीन, शयातीनिहिम, उन सब के शयातीन। ठीक है, ज़मीर तब्दील होने से जो तर्जमा होगा हम उसको तब्दील करते रहेंगे। अच्छा, आगे चलते हैं हम। आगे है माआकुम। मा कहते हैं साथ को, हम कहते हैं ना माइयत, अल्लाह की माइयत में हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं मा। मा कहते हैं साथ को, किसी के साथ। तो माआकुम हम क्या तर्जमा करेंगे? उनके तुम साथ सब मर्दों के साथ। नहीं, उनके हम कैसे कहेंगे? हमारे साथ तुम सबके साथ। हाँ, शाबाश, ठीक है। तुम्हारे साथ या तुम सबके साथ या तुम सब मर्दों के साथ, एक ही बात है। अच्छा, यहाँ भी ये मा इसम है, हम कहेंगे मा मुजाफ है और कुम मुजाफ इलैह है। तो अभी दोबारा आप लोग पढ़ेंगे मा से आठों की आठों ज़मीरें। कौन सुनाएगा? माकुम माकुम माकुहु माकुहा माकुहुम माका माकी माकुम माकी माकुना। माआना, माआना, वो या हो जाएगा माई, मेरे साथ। ठीक है, माई, मेरे साथ। अच्छा, और कौन सुनाए? शाबाश, कौन सुनाएगा? माँ मा माँ माँ हूँ, माँ का माँ की माकुम माई माना। शाबाश, गुड। और कोई सुनाए इसके अलावा? शाबाश, सुनाए, कौन सुनाएगा? किससे पूछूं मैं? मा ही मा हु मा हा मा हुम मा का मा की मा कुम माई माना। माआना, शाबाश। अच्छा, अब मैं पूछता हूँ आप लोग में से, मैं फर्ज कर रहा हूँ किससे पूछूं मैं? आप सुने अरीबा, मुझे, मैं कहता हूँ कि हमारे साथ हम कैसे कहेंगे? माकुम हमारे साथ, हमारे माना। माना, शाबाश। आप सुनाए अक्सा, उस औरत के साथ कैसे कहेंगे हम? मा मा माहा माहा, शाबाश, वेरी गुड, उस औरत के साथ। आप सुने जवेरिया मुझे, माआकी, हम माआकी का क्या तर्जमा करेंगे? माँ माँ की तुम एक औरत के साथ। शाबाश, वेरी गुड।
آپ سنائیں حافظ صاحب، رضا بھائی، ان سب کے ساتھ کیسے کہیں گے ہم؟ معکم معکم تو ہے تم سب کے ساتھ، ان سب کے ساتھ مع کی مع کی کہتے ہیں تم عورت کے ساتھ، ان کے ساتھ، ٹھیک ہے، معہم معہم، شاباش، ٹھیک ہے، ہم ضمیر ہے وہ سب، تم کہیں گے معہم ان سب کے ساتھ، شاباش۔ آپ سنائیں زہیب یعقوب، میرے ساتھ کیسے ہم کہیں گے؟ معائی معی، معائی معی نہیں، ہم کہیں گے معی، میم پھر عین نیچے زیر پھر یا، معی، ٹھیک ہے، یا ہے نا آخر میں، معی ہو جائے گا پھر یہ میرے ساتھ۔ اچھا آپ سنائیں سسٹر زاہدہ، آپ مجھے سنائیں کہ تمہارے ساتھ، یا آپ کے ساتھ کیسے کہیں گے ہم؟ ماں کا ماں کا، شاباش، ویری گڈ، ٹھیک ہے۔ تو ابھی آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے معاہو، معاہا، معاہم، معاکا، معاکی، معاکم، معی، معانا۔ میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں، دیکھیں ضمیریں یہ بہت اہم ہیں، آگے جا کے ہماری جتنی بھی بحث ہے عربی زبان کی، ساری کی بنیاد ہے یہ ضمیریں۔ تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلا ہم پورا ہفتہ اسی پہ لگائیں گے، کل کی کلاس میں بھی ہم پڑھیں گے دوبارہ حروف جارہ کو اور ضمائر کو، اور جس طرح اقصیٰ نے کہا کہ ہم ٹیسٹ شروع کریں گے اور کوئز شروع کریں گے، تو وہ بھی میں بناؤں گا۔ تو ہم نیکسٹ ویک میں ہم ایک آدھ کوئز ضرور لیں گے، جتنا ہم پڑھ چکے ہیں میں آپ کو کوسچن سینڈ کروں گا پورا پیپر، تو اس کو آپ لوگوں نے حل کر کے دوبارہ اس کی پکچر لے کر مجھے سینڈ کرنی ہے، یا تو ہم نیکسٹ منگل کو کریں گے یا کریں گے بدھ کے دن، یاد رکھیں، ٹھیک ہے، منگل یا بدھ میں سے ہم کسی دن بھی کر سکتے ہیں کوئز، اور میں آپ کو سینڈ کروں گا، تو آپ لوگوں نے پورے دن میں اس کو حل کرنے کے بعد مجھے اس کو دوبارہ سینڈ کرنا ہوگا۔ یس، یہاں تک کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں ہو؟ سر میرا سوال ہے کہ دو